صلوات بر محمد و آل محمد۔ لحد کو کھود کے اصغر کی شہ نے فرمایا، میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا۔ لحد کو کھود کے اصغر کی شہ نے فرمایا، میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا۔ سلگ رہی ہے زمین ہے نہیں کوئی سایہ، میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا۔ اگل رہی ہے زمین رن میں آگ کے شعلے، پکڑ کے اپنا کلیجہ حسین یہ بولے۔ اگل رہی ہے زمین رن میں آگ کے شعلے، پکڑ کے اپنا کلیجہ حسین یہ بولے۔ جھلس نہ جائے کہیں جسم نازنی تیرا، میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا۔ لحد کو کھود کے اصغر کی شہ نے فرمایا، حسین پر یہ قیامت کی کیا گھڑی آئی، جواں کی موت نے آنکھوں کی چھینی بینائی۔ حسین پر یہ قیامت کی کیا گھڑی آئی، جواں کی موت نے آنکھوں کی چھینی بینائی۔ ضعیف باپ کو اب کچھ نظر نہیں آتا، میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا۔ لحد کو کھود کے اصغر کی شہ نے فرمایا، میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا۔ بنائی جس گھڑی بے شیر کی لحد میں نے، تو ذوالفقار بہت روئی ہائے یہ کہہ کے۔ بنائی جس گھڑی بے شیر کی لحد میں نے، تو ذوالفقار بہت روئی ہائے یہ کہہ کے۔ ہے مجھ پہ وقت پڑا آج یا علی کیسا، میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا۔ لحد کو کھود کے اصغر
کی شہ نے فرمایا میں دفن کر بھی دوں بیٹا جو تیری میت کو مگر میں تر نہیں کر سکتا تیری تربت کو میں دفن کر بھی دوں بیٹا جو تیری میت کو مگر میں تر نہیں کر سکتا تیری تربت کو نہیں ہے پانی کا اے لال ایک بھی قطرہ میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا لحد کو کھود کے اصغر کی شہ نے فرمایا میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا لحد میں رکھ دیا ارشد حسین نے میت بتاؤں کیسے شہیدی کی کیا ہوئی حالت لحد میں رکھ دیا ارشد حسین نے میت بتاؤں کیسے شہیدی کی کیا ہوئی حالت یہ بولے روتے ہوئے پیٹ کر سرو سینہ میں کیسے دفن کروں پھول سا تیرا لاشا لحد کو کھود کے اصغر کی شہ نے فرمایا سوری سیکھیے تھا السلام علیکم ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اس مجلس سے ہم اپنے بھائی کے گھر خیریت کے لیے آئے ہمارے بھائی نے حکم دیا کہ سماعت کے حوالے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر کہ خاموشیوں کو اتنا اثردار کر دیا کہ خاموشیوں کو اتنا اثردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا خاموشیوں کو اتنا اثردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار آپ نے سرور کے لال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والے کو بیمار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والے کو بیمار کر دیا کہ اصغر تمہاری دور نگاہی کو ہو سلام ہنس کر ستم کے وار کو بیکار اصغر تمہاری دور نگاہی کو ہو سلام کہ ہنس کر ستم کے وار کو بیکار کر دیا سرکار یہ ایام فاطمیہ میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایام فاطمیہ اخباریوں کو ایجاد کردہ ہے اسے اخباریوں نے ایجاد کیا ہے پر کوئی بھی شیعہ ہو وہ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ میں اولاد فاطمہ ہوں یا سید ہے تو یہ ضرور کہے گا کہ میں اولاد فاطمہ ہوں شعر سماعت فرمائیں اگر شعر قلوب تک پہنچ جائے تو والدین کے حق میں دعا کر دیے گا شعر سماعت فرمائیں جوہر بھائی شعر سماعت فرمائیں کہ سچ ہے حصار مظہر یزداں فاطمہ سچ ہے حصار مظہر یزداں فاطمہ
یعنی علی کے حقی نگہباں ہے فاطمہ. سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ، یعنی علی کے حقی نگہباں ہے فاطمہ. کہ سید ہے قاتلوں سے تیری دوستی بھی ہے، کس منہ سے کہہ رہا ہے میری ماں ہے فاطمہ. سید ہے قاتلوں سے تیری دوستی بھی ہے، کس منہ سے کہہ رہا ہے میری ماں ہے فاطمہ. کے حر سے اس طرح کا کردار نبھایا ہم نے، دشمنے جاتا مگر پانی پلایا ہم نے. دشمنے جاتا مگر پانی پلایا ہم نے، پانی کو پانی کچھ اس طرح پلایا ہم نے. پانی کو پانی کچھ اس طرح پلایا ہم نے، لیا چلو میں مگر منہ نہ لگایا ہم نے. لیا چلو میں مگر منہ نہ لگایا ہم نے. کہ آج بھی آتی ہے روضہ زینب سے یہ صدا، چلتے خیموں سے امامت کو بچایا ہم نے. دیکھیے جس شعر کو سنانے کے لیے اتنے شعر پڑھے ہیں، اور اس شعر کے لیے آپ کی داد اور دعائیں دونوں چاہتا ہوں کہ حر سے اس طرح کا کردار نبھایا ہم نے. دشمنے جاتا مگر پانی پلایا ہم نے، پانی کو پانی کچھ اس طرح پلایا ہم نے، لیا چلو میں مگر منہ نہ لگایا ہم نے. آج بھی آتی ہے روضہ زینب سے یہ صدا، چلتے خیموں سے امامت کو بچایا ہم نے. اور جس نے بھی قاتل زہرا پہ تبرہ نہ کیا، بات تو دور اسے منہ نہ لگایا. اور جس نے بھی قاتل زہرا پہ تبرہ نہ کیا، بات تو دور اسے منہ نہ لگایا ہم نے. ایک مطلع چند شعر سماعت فرمائیں کہ سورہ کہف پڑھ کے نوکے سنا پر ٹھہرے. شعر سماعت فرمائیں. دیکھیں شاعر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، شاعری کو سمجھنے والے حضرات بیٹھے ہیں. شعر قلوب تک کے پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. شعر سماعت فرمائیں کہ سورہ کہف پڑھ کے نوکے سنا پر ٹھہرے، غیر ممکن ہے وہاں کوئی پیمبر ٹھہرے. کہ سورہ کہف پڑھ کے نوکے سنا پر ٹھہرے، غیر ممکن ہے وہاں کوئی پیمبر ٹھہرے. کہ جس طرح سے صف مقتل میں کھڑے تھے شبیر، کہ جس طرح سے صف مقتل میں کھڑے تھے شبیر، شہ کے ہمراہ وہاں صرف 72 ٹھہرے. شہ کے ہمراہ وہاں صرف 72 ٹھہرے. بس یہ کہتے ہوئے پانی کو رہائی دے دی. فرات میں غازی عباس نے قبضہ کیا، چلو میں پانی لیا، ہاتھوں میں اٹھایا، فرات میں ڈال دیا، قید کیا عباس نے اپنی ہتھیلی میں پانی کو، فرات کو قید کیا پھر رہائی دے دی. شعر سماعت فرمائے کہ بس یہ کہتے ہوئے پانی کو رہائی دے دی، میں اگر چاہوں تو چلو میں سمندر ٹھہرے. بس یہ کہتے ہوئے پانی کو رہائی دے دی، میں اگر چاہوں تو چلو میں سمندر ٹھہرے. کہ اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی، اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی، ایسا نہ ہو یہاں صفین کا منظر ٹھہر. اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی، ایسا نہ ہو یہاں صفین کا منظر ٹھہرے. کہ جس جگہ پائے نبوت میں بھی درغ شاہی. غلط بولا، زمین کربلا پہ ہر نبی آیا پر کوئی سلامت نہیں گیا. جی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے کہ ابھی ہم طالب علم ہیں، ہم نے جتنا پڑھ رکھا ہے اس سے زیادہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. اور صاحبان بزرگ بھی بیٹھے ہیں، صاحبان علم بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. سب شعر سماعت فرمائیں کہ جس جگہ پائے نبوت میں بھی درغ شاہی مطمئن، جس جگہ پائے نبوت میں بھی درغ شاہی مطمئن ہو کے وہاں پر علی اصغر ٹھہرے. کہ تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی، کون ہے بشیر تیرے قد کے برابر. تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی، کون ہے بشیر تیرے قد کے برابر ٹھہرے. کہ انبیاء آئے
محمد کی زیارت کر لے، کہ انبیاء آئے محمد کی زیارت کر لے، اس سے پہلے کہ سینہ سینے کے اندر ٹھہرے، اس سے پہلے کہ سینہ سینے کے اندر ٹھہرے، کہ ہر قدم مقصد سرور کی حفاظت ہوگی، ہر قدم مقصد سرور کی حفاظت ہوگی، تو گردن میں یا پھر جسم میں لنگر ٹھہرے، توخ گردن میں یا پھر جسم میں لنگر ٹھہرے۔ آخری دو شعر سماعت فرمائیں کہ اس لیے باندھا تھا پیشانی حرب رومال۔ شعر سماعت فرمائیں، اگر شعر قلوب تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیے گا، کہ اس لیے باندھا تھا پیشانی حرب رومال، یہ وہ جنت ہے جہاں حر کا مقدر ٹھہرے۔ اس لیے باندھا تھا پیشانی حرب رومال، یہ وہ جنت ہے یہاں حر کا مقدر ٹھہرے۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ فرش مجلس پہ ابھی محو بکا ہے حسن، کہ فرش مجلس پہ ابھی محو بکا ہے حسن، ملک الموت سے کہہ دو ذرا باہر ٹھہر۔ فرش مجلس پہ ابھی محو بکا ہے حسن، ملک الموت سے کہہ دو ذرا باہر ٹھہرے، ملک الموت سے کہہ دو ذرا۔ درود بھیجے محمد، دعائیں رہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے، ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے، ایک شبیر ہی کافی ہے زمانے کے لیے، ایک شبیر ہی کافی ہے زمانے کے لیے۔ ہو سلام آپ پر اے مسجد کوفہ کے شہید، حوصلہ چاہیے قاتل کو جگانے کے لیے، حوصلہ چاہیے قاتل کو جگانے کے لیے۔ اور یہ بطور خاتمہ شعر، حوصلہ چاہیے قاتل کو جگانے کے لیے، کہ حر مبارک ہو تمہیں مل گیا رومال بطول، حر مبارک ہو تمہیں مل گیا رومال بطول، اور کیا چاہیے تقدیر بنانے کے لیے، اور کیا چاہیے تقدیر بنانے۔ عباس نے زندگی بخشی وفا کو با وفا، عباس نے زندگی بخشی وفا کو با وفا، عباس نے کربلا میں جب
اسلام کی ایک سرا زینب نے تھاما، ایک سرا عباس نے، ایک سرا زینب نے تھاما. درود پڑھیں محمد والے محمد. آخری دو چار اشعار اور حوالے سے دو چار اشعار اور آخری کہ پانی کہتا ہے میری پیاس بجھا دے عباس. پانی کہتا ہے میری پیاس بجھا دے عباس. اپنے مشکیزے سے دو بوند پلا دے عباس. اپنے مشکیزے سے دو بوند پلا دے عباس. اور صرف ہلکا سا اشارہ جو ملے سرور کا، صرف ہلکا سا اشارہ جو ملے سرور کا، کھینچ کر نہر کو خیمے سے ملا دے عباس. کھینچ کر نہر کو خیمے سے ملا دے عباس. او غیظ میں دیکھ لے ایک بار جو دریا کی طرف، غیظ میں دیکھ لے ایک بار جو دریا کی طرف. آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا دے عباس. آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا دے عباس. مقطع دیکھیں گے کہ مانگنے آیا ہے فیاض بھی چوکھٹ پہ تیری، مانگنے آیا ہے فیاض بھی چوکھٹ پہ تیری. اس کو مجبور سے مختار بنا دے عباس. اس کو مجبور سے مختار بنا دے عباس. درود پڑھیں محمد والے محمد. بچے بی بی فاطمہ کی شان میں 4 مصرے ہیں. شاعر کہتا ہے مولا علی جیسے تو کئی ہیں، لیکن بی بی فاطمہ جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں.
ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ اور کس میں ہمت ہے جو رکھے دوش پیغمبر پر قدم، کس میں ہمت ہے جو رکھے دوش پیغمبر پر قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ ذوالفقار کی شان میں نام ہے میرا ذوالفقار، رہتی ہوں میں ہزار میں، نام ہے میرا ذوالفقار، رہتی ہوں میں ہزار میں، آگے علی سے ہاتھ بھر رہتی ہوں کارزار میں، پشتے جمل پر آپ ہیں جائیے لوٹ جائیے، مرد تو کوئی بچا نہیں آپ ہیں کس شمار میں، مرد تو کوئی بچا نہیں آپ ہیں کس شمار میں۔ بدھ میں نے ایک در میں تھوڑا اسے اور اونچا کر دیتے ٹھیک تھا، نزدیک ہے، اچھا بدھ میں نے ایک ضرب میں توڑے ہیں دائر کے، شہرے ہیں شہر شہر میرے امر خیر کے، مولا کے ہاتھ میں ہوں کہ قبضے میں غیر کے، یعنی منمانی نہیں کر سکتی ورنہ حکم دے کر چھوڑ دے، ناریوں کے واسطے میں نار ہوں، تو کہہ رہے قبضے میں مولا کے ہاتھ میں ہوں قبضے میں غیر کے، اور دشمن کے سر سے اٹھتی ہوں دو ہاتھ پھیر کے، دشمن کے سر سے اٹھتی ہوں دو ہاتھ پھیر کے، جاتی ہوں جس پر مثل اجل چھوڑتی نہیں، جوشن ہو یا کہ خود ہو منہ موڑتی نہیں، جوشن ہو یا کہ ایک بار درود پڑھیے، جوشن ہو یا کہ خود ہو منہ موڑتی نہیں، دنیا میں مجھ سے تیغ علی سا جوان نہیں، اور کیوں ہوں خاموش کیا میرے منہ میں زبان نہیں، بھاگو گے دشت کی سے کدھر میں کہاں نہیں، اور دشمن کوئی حسین کا مجھ سے نہا نہیں، فریاد غلغیاس کو کب مانتی ہوں میں، اور سید کے قاتلوں تمہیں پہچانتی ہوں میں۔ بہرحال آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، 5-4 منٹ اور ہم محمد علیہ السلام کی مرثیے سے ہیں۔ مولا عباس اور محمد کو میدان جنگ میں لائے، عمر 9-10 برس کی سبھی جانتے ہیں، دائنی طرف اون ہیں بائیں طرف محمد ہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ بھی بھائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں میرے شیرو، روبا ہیں یہ سب، روبا ہیں یہ سب لومڑی ہیں، فرماتے ہیں روبا ہیں یہ سب، میں پسرے شیر خدا ہوں، اور تم مصطفی صفات خدا کے ولی کے ہو، لشکر کو دشمن کو یہ بتا دو کہ نواسے علی کے ہو۔ پھر کیا تھا؟ نعرہ کیا، بڑھ گئے، نعرہ کیا اور نے بڑھ کر کے کرو، ہم عرش احتشام ہیں ہم آسمان شکو، دبتے نہیں صفوں سے دل ایران حق کرو، ٹھوکر سے ہم ہٹا دیں اگر سامنے ہو، اگر پہاڑ بھی ہو تو ہم ٹھوکر سے ہٹا دیں، ٹھوکر سے ہم ہٹا دیں اگر سامنے ہو کو، ہم تھا کوئی دلیر نہیں، ہم تھا کوئی دلیر نہیں، پرجگر نہیں، خیبر کو ہم نے توڑا ہے تم کو خبر نہیں، جنگ وحد و بدر کو کس طرح کیا سر، خندق کی لڑائی میں چڑھا کوئی نہ منہ پر،
دم میں حرم کعبہ سے بت کر دیے باہر، صفین میں لشکر کی صفیں ہو گئی بے سر۔ ارے ہم سور ہیں، میکال و سرافیل سے پوچھو۔ دوسرا بھائی کہتا ہے ہم شیر ہم سور ہیں، میکال و سرافیل سے پوچھو۔ ارے ان ہاتھوں میں کیا زور ہے، جبریل سے پوچھو۔ ان ہاتھوں میں کیا زور ہے، جبریل سے پوچھو۔ نعرے تھے کہ شمر بداختر ہے کس طرف، فوج ستم میں دشمن سرور ہے کس طرف، اظہار رسان عالی پیمبر ہے کس طرف۔ ارے بتلاؤ ابن ساس ستمگر ہے کس طرف، لاکھوں میں ہوں تو دم ندمے کاردار لیں، ہم آستین چڑھا کے سر اس کا اتار لیں۔ اون محمد کے شولانگیز ناروں نے فوج آدھا کے کلیجے ہلا دیے، چہروں سے رنگ اڑ گئے، منہ درد ہو گئے، دعوائے مردمی تھا پر نامرد ہو گئے، فوج ساری ایسے ہو گئی۔ مولا عباس نے دیکھا فوج ہمت ہار چکی تھی، اور ادھر کیا منظر دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، لشکر پچی نگاہ، اور عباس نے کہا اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر ہے۔ اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے۔ ساری فوج ایسے ہو گئی نا جیسے ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا عباس یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، لشکر پکی نگاہ، اور عباس نے کہا اب دیر مت کرو چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر ہے۔ قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، وہ وار جسے ایک کے دو اور دو کے چار، سر ان کے یوں اڑاؤ جیسے اڑے غبار۔ ارے لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو۔ 1 منٹ اور ہے۔ میری طرح فرماتے ہیں، میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الڑ دو زمین کو۔ تلواریں یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، اور دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے۔ دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے۔ اور بھاگیں جدھر یہ، سوا بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، فرماتے ہیں بھاگیں جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے۔ ارے بزدل کہیں کہ غازیوں جرار آ گئے، ارے کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے، کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے۔ سلوات پڑھیں بابا آواز بالکل اختصار سے ایک مطلب اور 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیں گے مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ دین حق کے طرف داغار نظر آتے ہیں، دین حق کے طرف داغار نظر آتے ہیں، دین حق کے طرف داغار نظر آتے ہیں۔ ارے فرش پہ صاحب کردار نظر آتے ہیں، فرش پہ صاحب کردار نظر آتے ہیں۔ مومنوں اپنے عقیدے کو بچائے رکھنا، مومنوں اپنے عقیدے کو بچائے رکھنا، جس طرف دیکھو خریدار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھو خریدار
نظر آتے ہیں. شعر دیکھیں بطور خاص سماعت فرمائیں گے. آیتیں حرف و زبر زیر سبھی قرآن کے, آیتیں حرف و زبر زیر سبھی قرآن کے, مدح حیدر کے ہی اشعار نظر آتے ہیں, مدح حیدر کے ہی اشعار نظر آتے ہیں. یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص کہ آسمانوں پہ چمکتے ہیں ستارے جیسے, آسمانوں پہ چمکتے ہیں ستارے جیسے, فرش مجلس پہ عزادار نظر آتے ہیں, فرش مجلس پہ عزادار نظر آتے ہیں. آخری شعر یہ بھی سماعت فرما لے کہ ملک الموت ذرا جلد زمین پر آؤ, ملک الموت ذرا جلد زمین پر آؤ, غیظ میں غازی علمدار نظر آتے ہیں, غیظ میں غازی علمدار نظر آتے ہیں. صلوات پڑھیں. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے, جب کسی گھر میں غم بانٹنے کو جاتی ہے, دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب لینے بھی چل کے آتی ہے, جب کسی گھر میں. فاتحہ.
جب یزید سے بابا کا سر ملا، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کی مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پہ سر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ، زینب نے اونٹ رکھ دیے بائی کے اونٹ، دریا بہا کے آنکھوں سے بولی وہ نوحگر، بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر، بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، بھیا ہماری تم کو خبر ہے کیا نہیں، بھیا ہماری تم کو خبر ہے کیا نہیں، بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتر گئی، بھیا تمہاری بیٹی کو یہاں سے لیا لگی، بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسی سے بندھی، بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسی سے بندھی، آدھا ہمارے حال کے اوپر شریر تھے، بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر تھے، بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر تھے، بھیا وطن کو جاتی ہوں صغرا کو دو بھیا کہوں گی مادر عباس کو سلام، تم کو قسم ہے فاطمہ زہرا کیا امام، مجھ سے خدا کے واسطے کچھ تو کرو کلام، مجھ سے خدا کے واسطے کچھ تو کرو کلام، کچھ تو جواب صبتے رسالت ماب دو، صغرا سے کیا کہوں گی یہ مجھ کو جواب دو، صغرا سے کیا کہوں گی یہ مجھ کو جواب دو۔ تلوار
ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات مرحومین عاشق حسین ابن صادق حسین سید یوسف خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے نعت صلوات پڑھ دیں شبیہ ماں میں زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے کہا روک اکبر نے اے درد تھم جا کہا روک اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے واسنا کھینچتے ہیں کلیجے سے واسنا کھینچتے ہیں وہ پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں یہ توق اور بیڑی کہاں پائے عابد یہ توق اور بیڑی کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں اور زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پر شہ دین شان کھینچتے ہیں شبیہ ماں میں زمان کھینچتے ہیں
بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ ایک مطلع چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، مل جل کر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بس وہی مجلس شبیر میں آ سکتا ہے، 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 جو دیا زد پہ ہواؤں کی جلا سکتا ہے، بس وہی مجلس شبیر میں آ سکتا ہے۔ تو پہلے سے تجھ کو در شاہ پہ رکھنا ہوگا، پہلے سے تجھ کو در شاہ پہ رکھنا ہوگا، سر کو پھر سجدہ خالق میں جھکا سکتا ہے، بس وہی مجلس شبیر میں آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مطلع اور چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اس آدمی نے خود کو ستم گئے بنا دیا، اس آدمی نے خود کو ستم گئے بنا دیا، جس آدمی نے نفس کو رہبر بنا دیا، اس آدمی نے خود کو ستم گئے بنا دیا، سویا بڑے سکون سے لفظوں کا قافلہ، سویا بڑے سکون سے لفظوں کا قافلہ، کاغذ کو میں نے جس گھڑی بستر بنا دیا، کاغذ کو میں نے جس گھڑی بستر بنا دیا۔ اور ایک شعر بطور خاص اس شعر پہ توجہ کا طالب ہوں، لکھ کے دبیر و میر نے روداد کربلا، لکھ کے دبیر و میر نے روداد کربلا، اردو زبان تیرا مقدر بنا دیا، اردو زبان تیرا مقدر بنا دیا، سویا بڑے سکون سے لفظوں کا قافلہ۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، خوف جری تو بکھرا ہوا تھا ہر ایک سام، خاص طور پہ قافیے پہ توجہ چاہوں گا، خوف جری تو بکھرا ہوا تھا
ہر ایک سمت خالق نے سب سمیٹ کے محشر بنا دیا، خالق نے سب سمیٹ کے محشر بنا دیا، سورج سے کہہ دعا کے عزا خانے میں رہے، ہم سب نے اس کے واسطے ایک گھر بنا دیا۔ اب سورج آیا تو کس احترام سے فرش ازا کا احترام کرتے ہوئے آیا، کس انداز سے آیا ملاحظہ کیجئے گا۔ تھا جتنی دیر عرش پہ سورج بنا رہا، تھا جتنی دیر عرش پہ سورج بنا رہا، فرش ازا پہ آیا تو آ کے بنا دیا، فرش ازا پہ آیا تو آ کے بنا دیا۔ اور مقطع کی زحمت ایک صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ خاموش رہ رہا ہے بہت کیف آج کل، خاموش رہ رہا ہے بہت کیف آج کل، لگتا ہے اسی کو شہ نے سخن بنا دیا، لگتا ہے اسی کو شہ نے سخن بنا دیا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال بڑی معذرت، اپنے حصے کی بس چند ایک طرح سے حاضری پیش کر کے پھر انشاءاللہ تاخیر ہو رہی ہے، ویسے آقا اجازت بآواز بلند صلوات۔ بس ایک مطلع اور دو چار شعر اور بس زحمت تمام، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ بالکل ہمارے بعد انشاءاللہ آقا جو ہے بہرحال سرفروز ممبر ہوں گے۔ ملاحظہ کریں بہرحال کہ فرش ازا جو بچھ گیا مولا حسین کا، جلدی جلدی پڑھیں گے۔ فرش ازا جو بچھ گیا مولا حسین کا، لگنے لگا ہے سارا علاقہ حسین کا، فرش ازا جو بچھ گیا مولا حسین کا، لگنے لگا ہے سارا علاقہ حسین کا، او ہر کا نصیب دیکھ کے فطرس یہ کہہ پڑا، بطور خاص دیکھیں گے، ہر کا نصیب دیکھ کے فطرس یہ کہہ پڑا، اس پا کرم خدا کا ہوا یا حسین کا، ہر کا نصیب دیکھ کے فطرس یہ کہہ پڑا، اس پا کرم خدا کا ہوا یا حسین کا۔ اور شعر دیکھیں گے بطور خاص قبلہ کہ انسانیت کی شکل بڑی خوب رو ہوئی، بطور خاص دیکھیں گے آقا، انسانیت کی شکل بڑی خوب رو ہوئی، چہرے پہ تھا جو جون کے چہرہ حسین کا، انسانیت کی شکل بڑی خوب رو ہوئی، چہرے پہ تھا جو جون کے چہرہ حسین کا، اور گردش کی دھوپ کفر کی گرمی میں تابد، گردش کی دھوپ کفر کی گرمی میں تابد، بطور خاص کہ گردش کی دھوپ کفر کی گرمی میں تابد، ملتا رہے گا سجدوں کو سایہ حسین کا، گردش کی دھوپ کفر کی گرمی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
گردش کی دھوپ کفر کی گرمی میں تابد ملتا رہے گا سجدوں کو سایہ حسین کا. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں گے کہ آب حیات بن گئی شبیر کی نماز. آب حیات بن گئی شبیر کی نماز اور روزوں کو رزق دے گیا فاقہ حسین کا. آب حیات بن گئی شبیر کی نماز روزوں کو رزق دے گیا فاقہ حسین کا. اور آخری شعر کے اصغر تیرے لہو سے کیا شہ نے جب وضو. اصغر تیرے لہو سے کیا شہ نے جب وضو اللہ دیکھتا رہا چہرہ حسین کا. اصغر تیرے لہو سے کیا شہ نے جب وضو اللہ دیکھتا رہا چہرہ حسین کا. اور مقطع ملاحظہ کریں کہ اے ساز بندگی کا سلیقہ سکھا دیا. اے ساز بندگی کا سلیقہ سکھا دیا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرات. جی جی پہلے ہی بول چکے. آواز بلند آ رہی صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل مقام شیعة الحق علیہ وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على المبعوث بالحق نبیہ والمصطفى بالرسالة نجیہ. العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورى و مصابیح الدجا و امان لأہل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد وآلہ. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائے. اور جناب مرحوم مغفور سید یوسف حسین
عرف عاشق علی صاحب ابن جناب مرحوم مغفور سید صادق حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد. ایک صلوات رحم محمد و آل محمد. میں دیکھ رہا ہوں کہ نظم کا سلسلہ تھوڑا سا شاید آپ کے اندازے سے طویل ہو گیا، اور جو شعراء کی ترتیب تھی وہ بھی الگ تنزیل نہیں تھی. دستور یہ ہے کہ بزرگ بعد میں پڑھتے ہیں اور جوان پہلے. یہاں ترتیب الٹ دی گئی ہے. تو یہ قرآن کی جو اب موجودہ ترتیب ہے مصحف عثمانی والی ترتیب ہو گئی ہے، یہ کہ بڑے سورے پہلے ہیں، چھوٹے بعد میں. میں سمجھتا ہوں یہ بزرگ جو محترم بہترین مرثیہ جوش میں پڑھ رہے تھے، جوش حبیب ابن مظاہر یاد آ رہا تھا، بس یہ آخری ہوتے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی نہ پڑھتا، ان سے پہلے پڑھتا جو بھی پڑھتا، اس کے بعد فوراً اگر ذاکری ہوتی زیادہ مناسب ہے. بہرحال میں تنقید نہیں کرتا، مشورہ ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بہت مناسب وقت میں اور قدر مختصر وقت میں آپ کی ذہنتیں تمام کروں گا. ارشاد حضرت احدیت میں سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کو عنوان قرار دیا، جس میں اللہ اپنے حبیب سے دو قسموں کے اعتبار کے بعد تسلی اور تشفی اور رضا جوئی کے لہجے میں مخاطب ہے. اللہ خدائے بے نیاز اپنے حبیب محترم سے دو قسموں کے اعتبار کے بعد دلداری اور رضا جوئی اور دلبری کے لہجے میں مخاطب. والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے، چھپا لے. ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اسی چھوٹے سے فقرے پر مجھے چند منٹ لینے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اپنے حبیب سے خدائے بے نیاز اپنے حبیب سے کچھ وعدہ کر رہا ہے دلداری کے لہجے میں، دلبری کے لہجے میں، کہ کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی لہجہ آیت کا اور لحن خطاب، ٹون بتا رہا ہے آیت کا کہ اللہ اپنے حبیب کی تلاش رضا میں ہے. اگر ویسے سنیں گے تو وقت بچے گا آپ کا، اور اگر بور ہو چکے ہیں تو ہم بھی کم بور نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنے حبیب سے دلبری کے لہجے میں مخاطب ہے، رضا جوئی کے لہجے میں.
ہر نبی جو ہے وہ منصب پیغامبری پر فائز ہے. ہر نبی، ہر رسول، فارسی میں اسی کو پیغامبر کہتے ہیں جو پیغام لائے اللہ کی طرف سے. ہر نبی منصب پیغامبری پر فائز ہے، مگر سردار انبیاء پیغامبری کے ساتھ ساتھ منصب دلبری پر بھی فائز ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. منصب پیغامبری اور ہے، وہ بہت عام ہے. منصب دلبری بہت خاص ہے. کوئی نبی منصب دلبری پہ فائز نہیں ہے، یعنی مقام محبت پہ کوئی نبی فائز نہیں ہے. یہ فقط سردار انبیاء کا امتیاز ہے. تبھی لہجہ بتا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ذرا توجہ تو فرمائے کہ کون بے نیاز کس کی تلاش رضا میں ہے؟ وہ اللہ جو کسی کو راضی نہیں کرتا. بھئی ابھی اللہ کا راضی ہو جانا ہی تو سرمایہ زندگی اور بندگی ہے. کیوں وہ کسی کو راضی کرنے لگا؟ آپ ذرا غور فرمائے آیت کہہ کیا رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ابھی تک تو 1400 سال سے ہم ننھے چھوٹے سے مسلمان صدر اسلام کی بڑی بڑی قد آور شخصیتوں کے لیے 1400 سال کے بعد بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان محترم سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہا، اللہ کتنے بھی بزرگ ہوں اور کتنے بھی عزت دار ہوں، کتنے بھی محترم ہوں، مگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں 1400 سال سے آج تک ہم ننھے چھوٹے سے مسلمان کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اور یہ جو رضی اللہ ہے، رضیہ کا یہ صیغہ ماضی کا یہ پاسٹ ٹینس جو ہے، جس کا ناؤن اور مصدر رضا اور رضایت ہے، یہ بشکل صیغہ ماضی. یہ حقیقت میں کوئی ماضی کی خبر نہیں دی جا رہی ہے، یعنی یہ پاس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. رضی اللہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کسی کا بھی نام لے کر تاریخی شخصیت کا، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوا کہ اللہ فلاں سے راضی ہو گیا. یہ خبر نہیں ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے. ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا اور کس سے راضی نہیں ہوا؟ کیا ہم محرم مشیت ہیں؟ کیا ہم رازدار مشیت ہیں؟ کیا ہم حاشیہ مشیت ہیں؟ کیا ہم اللہ کے منصوبے کے رازدار ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں کوئی فہرست دے دی ہے کہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا اور فلاں فلاں سے اب بھی راضی نہیں ہوا؟ جیسے کہ آپ کہتے ہیں فلاں مرحوم رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا، ہمیں کیا خبر. جیسے آپ کہتے ہیں مرحوم کا نام لے کے غفر اللہ، اللہ اس کی مغفرت کرے. اس کا ترجمہ یہ تو نہیں ہوا نا کہ فلاں ہمارے دادا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. کیسے ہمیں خبر کہ مغفرت کر دی، بخش دیا؟ تو یاد رہے یہ بشکل ماضی، یہ دعائیہ فقرہ ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے. یعنی یہ کہ اسی وقت یہ جملہ ہم کریٹ کر رہے ہیں، ماضی کی خبر نہیں دے رہے. یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں سے راضی ہو جا، اور دعا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا راضی ہونا ابھی کنفرم نہیں ہے، ورنہ دعائیں نہ کرائی جاتی. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کہاں تو ہم بڑے بڑوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جا، اور کہاں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اسے کہتے ہیں منصب دلبری. بھائی محمد اگر قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ کے اس مختصر سے فقرے کے علاوہ اور کوئی آیت شان حبیب خدا میں نہ ہوتی تو بہت کافی تھا یہ فقرہ یہ سمجھنے کے لیے کہ نگاہ پروردگار میں محمد کی شان و مرتبہ اور رتبہ اور اسٹیٹس اور اہمیت اور عظمت و منزلت کیا ہے. یعنی وہ خدا بے نیاز جو کسی کو راضی نہیں کرتا ہے، وہ کیوں کسی کو راضی کرے؟ کیا کسی نے اس کو دیا ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے؟ بھائی وہ ہمیں اور آپ کو کیوں راضی کرے گا؟ کیا جو کچھ ہے اسی کا تو دیا ہوا ہے؟ کیا ہمارا
ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں پردہ عدم کو چاک کر کے بس یہ وجود میں آباد کرتا؟ کیا ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں نباتات اور گھاس پھوس اور پلانٹ نہ بناتا؟ کیا ہماری کوئی اجارہ داری تھی کہ وہ ہمیں پتھروں اسٹون اور جمادات نہ بناتا؟ کیا ہمارا کوئی پہلے سے استحقاق تھا کہ وہ ہمیں حیوانوں درندوں چوپایا نہ بناتا؟ کیا ہمارا اس پر کوئی اجارہ تھا پہلے سے کہ وہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج نیابت، اپنا تاج کرامت، اپنا تاج شرافت، اپنا تاج خلافت ہمارے زیب سر کر کے صدر نشین مسند عالم امکان ہمیں بنا دیتا؟ بھائی اردو بول رہا ہوں لکھنؤ میں اور خاندانی شیعوں میں بول رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں۔ مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، ایک اور صلوات سے نواز دیں۔ توجہ ہے؟ تو کیا ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات ہی بناتا اور پھر بنا کے یہ کہتا کہ وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمینوں میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، قندیل شمس و قمر ہم نے تمہارے تابع فرمان کر کے تمہارے اختیار میں دے دی، اپنی عقلوں کی کمندیں ڈالو، میرے سیاروں کی سیر کرو۔ یہ گلشن رنگ و بو سجا کے ہمارے لیے اس نے پیدا کر دیا۔ ہمارا کیا تھا؟ بھئی جو ہے اسی کا دیا ہوا ہے نا، بھئی یہی سبب ہے کہ جو دیا ہے اس کا تفضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی ابتدا ہے۔ ہم نے کیا دیا ہے جو ہمیں راضی کرے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ ہر شے اللہ کو راضی کرے، اللہ کسی کو راضی نہیں کرتا۔ ذرہ بے مایا ہو تو تلاش رضائے خدا، آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضائے خدا، قندیل شمس و قمر ہو تو تلاش رضائے خدا، ستاروں کی راہ گزر ہو تو تلاش رضائے خدا، امواج دریا ہو تو تلاش رضائے خدا، دریا کی روانی ہو تو تلاش رضائے خدا، موجوں کی طغیانی ہو تو تلاش رضائے خدا۔ یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہیں بلکہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کا خراج بندگی پیش ہے۔ یہ مانند جام میکدہ جو طواف میکدہ میں سیارگان فلک ہیں، یہ کسی در محبوب و مسجود کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یہ سنگلاخ مادر گیتی کے سینے کو شگافتہ کر کے جو بیچ سے کوپل نکل کے اوپر کا رخ کر رہی ہے، یہ کسی صاحب علو کی تلاش رضا میں ہے۔ بھئی ذوی العقول ہوں تو تلاش رضائے خدا، غیر ذوی العقول ہوں تو تلاش رضائے خدا، حوران بہشت ہوں تو تلاش رضائے خدا، ملائکہ مقربین ہوں تو تلاش رضائے خدا، انبیاء و مرسلین ہوں تو تلاش رضائے خدا، شہداء و صالحین ہوں تو تلاش رضائے خدا، اولیاء و صدیقین ہوں تو تلاش رضائے خدا، آدم ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، نوح ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، ابراہیم ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، موسیٰ ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، عیسیٰ ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش۔ بھائی جو بھی تھا اور جو بھی ہے جو بھی ہوگا، مختصر یہ کہ اس عالم امکان کے دائرے میں جو بھی ہے وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے اور اللہ محمد کی رضا کی تلاش میں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ذرا اندازہ تو لگائیں کون بے نیاز کس کی تلاش رضا میں ہے؟ جو کسی کو راضی نہیں کرتا ہے وہ محمد کی رضا کی تلاش میں ہے کہ اے حبیب ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کسی نبی محترم کو اللہ نے نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ صحف سماوی میں کہیں کسی نبی کی کتاب میں یہ فقرہ نہیں آیا کہ اللہ کہے ہم تمہیں راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو محمد ہی کا رتبہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اب آئیے تلاش کیا جائے کہ کیا اور کاہے کے لیے اللہ یہ ناز اٹھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ محمد دائرہ عقائد کا وہ مرکزی اور معتبر ترین نقطہ ہے کہ جس نے محمد کو جانا اس نے اللہ کو جانا، جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے محمد کو جتنا جانا اللہ کو اس نے اتنا ہی جانا، اور جس نے محمد کو جیسا مانا اللہ کو بھی اس نے ویسا ہی مانا۔
یہ بھرتو کے خطابت کے الفاظ نہیں ہے جناب عالی، توجہ کا طالب ہوں. میں نے عرض کیا کہ محمد کو جس نے جانا اس نے اللہ کو جانا، جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے محمد کو جتنا جانا اللہ کو اس نے بس اتنا ہی جانا، اور جس نے محمد کو جیسا مانا اللہ کو بھی اس نے ویسا ہی مانا. میں دلیل میں جملہ دے دوں، جس نے محمد کو اپنا جیسا بشر مانا وہ اللہ میاں کے بھی ہاتھ پاؤں کا قائل ہو کے رہا. صلوات. کیا جانے کہ اللہ. دیکھیں محمد، میں نے کہا کہ جو فیتھس اور آپ کے عقائد و فنڈامنٹلز کا جو دائرہ ہے، سرکل ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے، معتبر ترین جو نقطہ ہے، مرکزی نقطہ، وہ ذات محمد. توجہ، میں اسی لیے ایک بار التماس اندر آ جائیں تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں، در پہ بیٹھے ہوئے لوگ اندر آ جائیں. آپ سے کہہ رہا ہوں تو ٹیک لگا لیں، دونوں آدمی لگائیں، آدھی آدھی ٹیک لگائیں بھائی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد ڈسٹرب نہ ہو. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جو وعدہ کر چکا ہوں بہت زیادہ مجھے آگے نہیں جانا ہے، لہٰذا آپ کی سماعتیں بیدار رہیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب مگر بیداری کے ساتھ ہیں. یعنی خون جگر پلاؤں تو سلیقے سے پی لیجئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بھائی کوئی کیا جانے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کیسا ہے. ہم ڈائریکٹ تو برائے نام بھی نہ جانتے کہ اللہ ہے. نہیں سمجھے؟ برائے نام بھی نہ جانتے، یہ بھی نہ جانتے کہ اس کا نام اللہ ہے. کس نے بتایا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آیا ہمارے پاس. کس انسان کے پاس اللہ آیا؟ بھائی توجہ کا طالب ہوں. کس کے پاس اللہ آیا؟ کب اس نے اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں کسی بشر کو بلایا؟ کب وہ اپنی خلوتوں سے نکل کے ہماری بزم میں آیا؟ کب ہماری بزم میں اپنے چراغ رخ زیبا کا دیدار کرایا؟ کب ہمیں شرف ہم کلامی دیا؟ ہمیں کبھی منہ لگایا اللہ نے؟ ہم سے کبھی اللہ نے بات کی؟ ارے ایک فرشتہ ہی بھیج دیا ہوتا کہ وہ آ کے کہتا ہم سے، اور ہم اس کی ہیبت ناک شکل کو، عجیب الخلقت کو دیکھ کے شاید تھوڑا سا ریئلائز کرتے کہ یہ کوئی عجیب مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ ہم سے کہتا کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، تمہارا اللہ یہ چاہتا ہے. ایک فرشتہ بھی تو ہم تک نہیں آتا. نہیں، ہم نے غلط کہا. ایک فرشتہ ہر انسان کے پاس آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو پلٹ کے ہم بتانے کے قابل بھی نہیں رہ جاتے کہ آیا تھا. بھائی پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ میاں کو ہم ڈائریکٹ جانیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ڈائریکٹ اللہ میاں کو کیا پہچانیں گے؟ اور مزہ تو یہ ہے، کیا کیا ظالم تمنائیں ہیں، کیا قاتل آرزویں ہیں ملاؤں کی کہ کہتے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے. اور ضد بھی دیکھیے کتنی ہے، یعنی محبت میں ضد آپ دیکھیے کتنی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں گے ضرور اللہ میاں کو، یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے، قیامت میں دیکھیں گے. کیا قیامت کی آرزویں ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں نہیں دیکھا ہے اللہ میاں کو، وہاں قیامت میں دیکھیں گے. اللہ میاں بھی فرماتے ہیں کہ تشریف لائیے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا کیا دیکھیں گے. اما یہ ملا کی بے عقلی اور خبط الحواسی ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے. نہ یہاں اللہ دکھائی دیا ہے نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا، یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہ میاں کو ہم ڈائریکٹ کیا جانتے
کہ نہیں ہے؟ ارے عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ کیسے جانے کہ اللہ ہے؟ اور ہے تو کیسا ہے؟ ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے تو باب الاعداد 1 2 3 والا ہے، نیچرل نمبرز 1 2 3 والا ہے، عدد یعنی نمبرز والی اس کی وحدت ہے، یا اس کی وحدت جو ہے وہ حقیقی ہے یعنی اوریجنل یونٹی ہے، یا نمبرز والی ہے؟ یہ کون اسرار بتائے؟ یہ کون معرفت کرائے؟ نہ یہاں نہ وہاں کہیں نہ ملاقات ہوگی نہ دیکھیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب محمد کا کمال یہ ہے، توجہ کا طالب ہوں، کہ عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو محمد نے اپنے بھروسے منوایا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بھروسے، عقلوں سے حجاب کرنے والے اللہ کو جو عقلوں سے پردہ کرے، طائر فکر کے شہپر پرواز تلاش خدا میں، فضاؤں میں عرفان کی اڑتے اڑتے شل بھی ہو جائیں تب بھی اس کے مقام وجوب کو مس بھی نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جانے ہم کہ اللہ ہے، اور ہے تو کیسا ہے؟ یہ کمال ہے محمد کا، یہ اس صادق و امین کا کمال ہے۔ توجہ ہے بھئی، یہی سبب ہے محمد نے پہلے اپنی نبوت کو نہیں منوایا ہے، پہلے اپنے کو منوایا۔ ذرا فکری سفر ہے۔ ایک صلوات پڑھے، آواز ان کی دیکھیں کتنی پیاری تھی ماشاءاللہ۔ محمد نے اسی لیے بھائی توجہ کا طالب ہو کو ہے صفا پہ کھڑے ہو کے قوم عرب کو جمع کر کے یہی تو کہا تھا کہ ہم پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور تم ادھر وادی کوہ میں، پہاڑ کے پیچھے جو منظر ہے تم نہیں دیکھ رہے، تمہارے لیے وہ غیب ہے، انسین ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر اسلحوں سے لیس اٹیکنگ پوزیشن میں تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو ریئلائز کرو گے، یقین کرو گے، بغیر اس کے کہ اپنے پاؤں سے چل کے پہاڑ کے پیچھے جا کر اپنی نیکڈ آئی سے دیکھے بغیر یہیں کھڑے کھڑے میری بات پر یقین و اعتبار و بھروسہ کرو گے؟ تو ایام جاہلیت کے جھوٹے اور ضدی اور ہٹ دھرم عربوں نے بیک زبان کہا تھا، اے عبداللہ کے یتیم، اے آمنہ کے لال، ہم کیوں یہیں کھڑے کھڑے آپ کی بات پر یقین و اعتبار و بھروسہ نہ کریں گے؟ کیونکہ آپ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان بچپنا گزرا، ہمارے درمیان عنفوان شباب گزرا، ہمارے درمیان 40 سال کے قوی و ہیکل حسین جوان ہو، اور ہم نے تمہارا کردار اب تک کے دیکھا، نہ تم نے کبھی جھوٹ بولا، نہ تم نے کبھی امانتوں میں خیانت کی ہے، ہم نے تمہارا جیسا صادق و امین بھی نہ دیکھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہاڑ کے پیچھے غیب ہے، انسین ہے۔ دیکھیں غیب کی عادت ڈلوا رہے ہیں محمد اپنے، آئے کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں کہ تم سا صادق نہ دیکھا، تم سا امین نہ دیکھا؟ یہ کلمہ پڑھنے والے صحابہ نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں۔ توجہ، انہی میں کچھ صحابہ بن جائیں گے تو نمبر گنو گے کہ 1 نمبر پہ لائے ایمان کے، 2 نمبر پہ لائے کہ بڑھاپے میں لائے کہ جوانی میں لائے کہ مرد تھے کہ ارے ابھی تو سب مشرک ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مشرک کہہ رہے ہیں کہ تم صادق ہو، امین ہو، بغیر دیکھے انسین غیب تمہاری بات پر کوئی شک نہیں کریں گے۔ اب جملہ سنبھال لیں، اما مشرک تو محمد کے اعلان رسالت سے پہلے ان کی صداقت پہ شک نہ کرے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جو میدان حدیبیہ میں رسالت پہ شک کر رہے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سلامت اللہ۔ تو کیا ہوا جب بات شروع کی ہے؟ پھر کیا کہا دیکھو اچھا اگر تم ہماری بات پہ یقین و اعتبار بھروسہ کر رہے ہو کہ جو ہم پیچھے کہہ رہے ہیں پہاڑ کے بغیر دیکھے ہمارے سہارے تم ماننے کو تیار ہو جیسے کہ دیکھا ہو، تو اب سنو کہ میں پوری تاریخ میں کوئی بھی جوان اپنی قوم کے لیے اتنا حسین و خوبصورت و اتنا اچھا پیغام لے کر نہیں آیا جیسا میں اپنی قوم کے لیے لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، تمہارا اور ان بتوں کا بھی جن کے سجدے کر رہے ہو اس کا شرک نہ کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کسی بھی
جہت سے اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، وہ واحد و یکتا ہے، اور میں اس کا میسنجر ہوں، اپوسٹل ہوں، پروفیٹ ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ توجہ، مگر سوال یہ ہے تاریخ کے حوالے سے، ہر تاریخ میں یہ لکھا ہے بھائی پیغام دین ہے، شروع کیا ہے نا، مگر ہمیں یہ بتائیے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے دین کا پیغام کہاں سے شروع کیا؟ کیا اللہ سے بات شروع کی؟ نہیں۔ کیا اللہ کی توحید سے شروع کی؟ نہیں۔ کیا اپنی نبوت سے شروع کی؟ نہیں۔ کیا اپنی رسالت سے شروع کی بات؟ نہیں۔ کیا قرآن سے بات شروع کی؟ نہیں۔ کیا وحی سے بات شروع کی؟ نہیں۔ کیا اسلام کا نام لیا؟ نہیں۔ کیا دین کا نام لیا؟ نہیں۔ کیا اصول و فروع کا نام لیا؟ نہیں۔ ابھی کچھ شروع ہی نہ کیا، بلکہ دین کے پہلے چیپٹر کا پہلا جملہ ہی پہلے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ اللہ کا نام بھی نہ لیا، توحید کا پیغام بھی نہ دیا، پہلے اپنی صداقت کا سکہ بٹھایا، پہلے اپنی صداقت کا سکہ بٹھایا، پہلے اپنی امانت کے آگے سرنڈر کروایا، پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا، پہلے اپنے کیریکٹر کو منوایا، پھر اپنے بھروسے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو منوایا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے اعتبار پر، اپنی شخصیت کے اعتبار پر، اپنے کردار کے اعتبار پر۔ تو اب ایک جملہ اگر سنبھال لیں آپ، بھائی نبوت نے محمد کو نہیں منوایا ہے، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، بلکہ محمد نے نبوت کو ہی ایسا ہے کہ منصبوں سے بے نیاز ہے، یہاں اہلیت پہلے ہوتی ہے، منصب بعد میں۔ ان کی اہلیت کا ایک ادنا سا مظہر ہوتا ہے، ان کا منصب رسالت، نبوت، امامت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت کی وجہ سے محمد کو عزت نہیں ملی، بلکہ محمد کی وجہ سے نبوت کو اعتبار ملا کہ محمد نبی ہے۔ اللہ اکبر، بھئی پہلے کردار ہے، نہیں غور فرمایا؟ ابھی اسی طرح کا ایک اور جملہ کہہ دوں، میں نے عرض کیا کہ محمد کو نبوت نے معتبر نہیں بنایا، بلکہ محمد نے نبوت کو عزت دی ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے خلافت نے علی کو عزت نہیں دی، بلکہ علی نے خلافت کو عزت دی۔ نہیں، اپنی زبان سے نہ کہوں ورنہ زبان پکڑی جاتی ہے نا۔ اہل سنت کے 4 بڑے بڑے مصلح اور اس کے امام جن کے مقلدین آج بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل فرقہ حنابلہ کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ علی سے پہلے جو بھی مسند خلافت پہ آ کے بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، مسند خلافت مل گئی، مگر علی جب مسند خلافت پہ آ کے بیٹھے تو علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ مسند خلافت کی عزت بڑھ گئی کہ علی بیٹھ گئے۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا عزیزو؟ اسلام میں عہدے اگر عہدہ دے دیا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی صاحب عزت نہیں ہو جاتا، وہ صاحب اہلیت نہیں ہو جاتا۔ میں کیا سن رہے ہیں؟ اسلام میں عہدے اور منصب کا صاحب عزت و کردار آٹومیٹیکلی نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلام میں عہدے کا مزاج یہ ہے کہ جو پہلے سے اہلیت رکھتا ہو، جو پہلے سے صاحب عزت و کردار ہوتا ہے، عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے غار ہیرا میں جا کے ڈھونڈے۔ بھائی پہنچ رہے ہیں میری بات تک؟ چاہے غار ہیرا میں جا کے ڈھونڈے۔ توجہ ہے؟ علی نے 25 سال بیٹھ کے یہ گھر پہ بتا دیا کہ ہم محتاج عہدہ نہیں ہیں، بلکہ ظاہری عہدہ بھی ہمیں ڈھونڈ کے آئے گا۔ تو اب محمد کا کمال یہ ہے کہ اپنے سہارے بن دیکھے اللہ کو منوا لیا۔ تو اللہ نے کہا اب تمہارا احسان میری توحید پر یہ ہے کہ تم نے مجھے منوایا، میں تمہیں منواؤں گا۔ بھائی بیدار توجہ کا طالب ہوں، اپنے بھروسے بن دیکھے اللہ کو منوایا، اور باقاعدہ منوایا محمد نے، ایسا منوایا کہ جسے ایمان کہا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب یہ تیرے کردار کا احسان ہے ہمارے عقیدہ توحید پر کہ ہم تو آ نہیں سکتے، تیرے سہارے منوایا، اور تیرے حوالے جیسا چاہو منوا لو۔ ارے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ پہچانوا تو ہم بھی اللہ کو سکتے ہیں، مگر جو اوقات ہے ویسا پہچانوائیں گے۔ ہم اللہ کو پہچانوائیں گے تو یہ توہین خدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم جتنا بھی بتائیں گے اللہ ویسا نہیں ہے۔
ارے کہاں ہے آپ؟ ذرا باریک باریک باتیں سننے کی عادت ڈالا کریے. مقصد حسینی ہے تو یہ مقصد حسینی بیان کر رہا ہوں، ورنہ جو رٹ لگاتے ہیں مقصد حسینی، مقصد کربلا عزیزین، مقصد کربلا، کم وقت 20 سال گزر گئے ایک جملہ مقصد کربلا بتا نہ سکے، خالی دوسروں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے مقصد کربلا. مقصد کربلا یہی ہے کہ ثقیفہ اور غدیر کا فاصلہ ختم کر دیا جائے. یہی مقصد ہمیں سرحد پار سے دکھائی دے رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ اس کو بند کیا گیا، کوئی بات نہیں. ارے ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. آپ کی لو جو ہے نا جھلملائے. ہم لوگ تو کافی موٹی کھال کے ہوتے ہیں، ہر ماحول میں ہماری جو ہے وہ شمع بجھتی نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ شمع ہم کہاں جلا رہے ہیں، یہ ادھر سے غیبت نشیں جلا رہا ہے. وارث تو وہ ہے ممبر کا، ہم لوگ تو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. نہیں ہے تو بیٹھنے کی ہمت ہے. وہ آ جائیں گے تو کون بیٹھے گا؟ وہ مجلس پڑھیں گے، آپ سنیں گے. کیا مزہ ہوگا جب حسین کا بیٹا پڑھے، علی کا لال جب علی کے فضائل پڑھے گا، جب سیدہ کا یوسف بیٹھ کے اپنی جدہ کے فضائل و مصائب پڑھے گا، تب اصلی مجلس ہوگی. یہ سب ڈیمانسٹریشن ہے مگر ضروری ہے. جیسے وہ انقلاب، یہ کچھ انقلاب نہیں ہے، سب انقلاب کی آہٹیں ہیں. اس انقلاب کے انتظار میں یہ انقلابات ہیں جو انقلاب مہدی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اصلی ولی وہی ہیں، یاد رہے. اصلی ولی وہی ہیں، مطلق ولی وہی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ولایتیں ان کی جوتیوں کے تصدق میں ان کے دین کے خدمت گزار جو فقہا ہوں اور عادل ہوں، متقی پرہیزگار فقیہ، وہ جزئی ولایت مل جاتی ہے. یہی کیا کم ولایت ہے کہ وہ فتویٰ دے اور ہم حکم امام سمجھ کے مان لیں. توجہ ہے. باقی سب خبط الحواسی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اجل اللہ. تو اللہ نے کہا کہ آئے میرے حبیب، تو نے بن دیکھے عقلوں سے میں پردہ کرنے والا محجوب، تو نے اپنے بھروسے، اپنے سہارے، اپنے کردار کے سہارے مجھے منوا لیا. توجہ. تو اللہ نے کہا کہ توحید ان کو دوں گا نہیں جب تک کہ تیری سند کا ذکر نہ ہو جائے سورہ توحید میں. اب ہر آنے والے کو آپ لوگ دیکھیں گے تو میرا بولنا ہی بیکار ہے. ادھر توجہ فرمائیے، اسی لیے کہہ رہا ہوں ادھر سے ہٹ جائیے تاکہ لوگ جو ہے آنے والے بیٹھے. خیر اب تو مجلس کا اتنا وقت بھی نہیں رہ گیا ہے، لہٰذا اب آپ جہاں بیٹھے ہیں ویسے بس مجھے دیکھیں، چاہے آپ کے اوپر کوئی سوار ہو جائے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ فرمان میں چاہتا ہوں آپ کا وقت بچے. اللہ نے کہا کہ تو نے مجھے منوایا، اب میں جو قرآن دوں گا وہ بھی تیرے وسیلے سے دوں گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن جو ہے قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے. حدیث نہیں، ہمیں روایت نہیں جائے. قرآن تمہارے باپ پہ نازل ہوا تھا؟ بھائی ویسے سنیں جیسے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تمہیں کیا معلوم فرق قرآن و حدیث کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس معتبر ترین، اس صادق و امین کے جنبش لبھائے صداقت کا صدقہ ہے. اس سچے نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام تو قرآن کہلایا، اس نے کہہ دیا میرا کلام اللہ کی مرضی و مشیت کے مطابق تو حدیث کہلایا. یہ فرق قرآن و حدیث میں محمد ہی کے جنبش لبھائے صداقت کا صدقہ ہے. اس کے لب ہلے اور لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بن جائے. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی کیا جانے، کوئی بڑے سے بڑا صحابی، ہم 3 اسٹار صحابہ نہیں جان سکتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ کے گھر حجرے میں رہنے والیاں نہیں جان سکتی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی محمد کی شخصیت کیا ہے، منزلت کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، محمد کا اللہ سے رشتہ کیا ہے، یہ کون جانے؟ یہ اللہ جانے جس نے محمد کو پیدا کیا، یا اہل بیت جانے جو ساتھ میں پیدا ہوئے.
صلوات پر محمد وآل محمد. یا وہ جانے جس نے محمد کو پیدا کیا، یا وہ جانے جو ساتھ ساتھ پیدا ہوئے. قرآن کسی کے باپ پہ نہیں نازل ہوا ہے، ہاں قرآن فاطمہ کے باپ پہ نازل ہوا. قرآن کسی کے باپ پہ نہیں نازل ہوا. لہذا اللہ نے کہا کہ تو نے مجھے بن دیکھے، میں عقلوں سے حجاب کرنے والا پردہ دار. اے میرے حبیب تیرا کمال ہے کردار کا کہ تو نے بن دیکھے کائنات سے مجھے منوا لیا. تو اب تیرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ قرآن میں جب سورہ توحید نازل کروں گا تو توحید کا بیان بعد میں شروع ہوگا. شروع میں ہوگا لفظ قل. قل اے محمد آپ کہہ دیجئے ان سے. توحید بعد میں شروع ہوئی. ہو اللہ احد سے ٹیکسٹ شروع ہوا. توحید کا متن کہاں سے شروع ہوا؟ ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ قل توحید نہیں ہے. یہ قل کا مطلب ہے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے. ڈائریکٹ توحید اللہ نے نہیں دی. کہہ سکتا تھا نا ایھا الناس، اے لوگو ہو اللہ احد. کہہ سکتا تھا نا یا عبادی، اے میرے بندو ہو اللہ احد. ہمیں ڈائریکٹ منہ ہی نہیں لگایا بلکہ محمد کی سند کے حوالے کر دیا. آپ کہہ دیجئے. اس کے مطلب سورہ توحید گواہ ہے کہ توحید قول محمد ہے. جیسے چاہیں سنبھال لے، اہل علم ہے. مجھے نہیں اندازہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں لوٹا بھرا سمجھوں خالی نکل جائے. نہیں خالی نہیں ہے، لیکن ابھی آدھے کا اندازہ ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بہت خاص توجہ. یہ قل جو ہے یہ سند توحید ہے. ہو اللہ احد سے ولم یکن لہ کفوا احد، یہ متن توحید ہے. اور سند دیکھیے یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہا گیا، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کس نے کہا. نہ ڈسٹربینس ختم، ذہن کا ڈسٹربینس ختم کیجئے بھائی. توجہ، اسے کہ بڑی روانی سے بولنا چاہ رہا ہوں بھائی. سند یہ ہے کہ کس نے کہا، متن یہ ہے کہ کیا کہا گیا، کنٹینٹ کیا ہے، پیغام کیا ہے. یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے کیا کہا گیا، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کس نے کہا. یہی علم روایت و درایت و حدیث اور علم رجال کا کام ہے کہ ایک حدیث ہم تک پہنچی 4 لفظوں کی، مگر 40-50 چین آف نریشنز ہیں، روات ہیں، طبقات ہیں. 1400 سال 1200 سال پہلے ہر ایک کو پرکھنا پڑتا ہے. 4 لفظوں کے جملے اور حدیث کے لیے روایت میں اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں تب ایک روایت حدیث بنتی ہے. ارے غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو دیکھ رہے ہیں کہ سند سے متن متاثر ہوتا ہے. وہ بھی یہ کہ جیسے تیسے صحیح، کچھ دیر کے بعد صحیح، تھوڑی کاوش کے بعد صحیح، وہ اصل بات کھل جائے گی، کہیں نہ کہیں سے معلوم ہو جائے گی. باہر کیا ہوا، ایک لڑکے نے آ کے پکارا، باہر آگ لگ گئی، کیا پہلا امپریشن ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ سارا مجمع اٹھ کے فوراً دندناتا ہوا بھاگ کے چلا جائے چوراہے پر. سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہوگا، سب سے پہلا رد عمل میرے مجمع کا کیا ہوگا؟ اٹھے گا کوئی نہیں، گردن گھما کے دیکھے گا کہ آنے والا خبر دینے والا کون ہے، کردار کیسا. توجہ، جیسے ہی ہم نے نظر اٹھائی، ہم نے چہرہ دیکھا تو ایک جو ہے وہ ینگسٹر ہیں، ایک ٹین ایجر رنگ روٹ، ایک صاحبزادے کھڑے ہوئے تھے. اکثر لوگ پہچانتے تھے، بزرگوں نے کوہنیوں سے تبادلہ کیا، ایک دوسرے کا بیٹھو پکا لپاڑیا ہے، کبھی بھولے سے بھی سچ نہیں بولتا. بیٹھو یار، یوں ہی ہانک رہا ہے، اڑا رہا ہے، پی ایم ہو گیا ہے، پھینک رہا ہے. اچھا چلیے کوئی بات نہیں، مجلس ختم ہو گئی، باہر نکلے اور وہاں جا کے دیکھا واقعی آگ لگی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی آگ لگی تھی، مگر خبر دینے والے کے کیریکٹر سے وقتی طور سے صحیح خبر متاثر ہو گئی جبکہ سچی تھی. یہ وہ پہلا سچ تھا جو اس جھوٹے نے بولا. بھائی بیدار ہے؟ اب آپ کی دلچسپی سے تھوڑا سا دل چاہ گیا، ورنہ یہاں پر تو اب تقریباً مجلس تمام ہو جاتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے خبر متاثر ہو گئی، آنے والے خبر دینے والے نیریشن سے متاثر ہو گئی. کون کہہ رہا ہے؟ بعد میں ہم نے دیکھ لیا کہ سچ کہہ رہا تھا. پہلا یہ سچ تھا جو اس لڑکے نے بولا. اس کے برخلاف آپ نے جیسی خبر دینے والے کا چہرہ دیکھا، ایک پیر کوہنسال، صائم النہار، قائم اللیل، متقی، پرہیزگار،
بھولے سے بھی مسکراتے نہیں، اتنے خشک گرے تو پٹ سے ٹوٹ جائیں، اتنے سوکھے کہ گرے تو پٹ سے ٹوٹ جائیں۔ کبھی کبھی مسکراتے ہیں تو حادثہ ہوتا ہے، بالکل سچے، کبھی جھوٹ نہیں، بہت سنجیدہ۔ کیا رد عمل ہوگا؟ اگر سارا مجمع نہیں تو کم سے کم 2-4 لوگ تو اٹھ کے فوراً جائیں گے کہ آگ لگ گئی ہے۔ توجہ ہے، وہاں جا کے دیکھا نہ آگ نہ واگ، فائر بریگیڈ، دکانیں کھلی ہیں، لوگ جو ہے سودا خرید رہے ہیں، چہل پہل۔ یہ پہلا جھوٹ تھا جو اس سچے نے بولا۔ ابھی کیا سن رہے ہیں؟ یہ پہلا جھوٹ تھا اس جو بزرگ پرہیزگار سچے نے بولا، مگر کردار اور بیک گراؤنڈ دیکھ کے یقین کرنا پڑا۔ کردار سے اس طرح خبر متاثر ہوتی ہے۔ توجہ ہے، یعنی وہ انسیڈنٹ جو ابھی ہمیں آدھے گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ریئلائز کر لیں گے اور چین آف نیریشن اور واسطہ اور راوی بیچ سے ہٹ جائے گا، مگر اس میں بھی وقتی طور سے صحیح حادثہ جو ہے وہ خبر دینے والے کے کردار سے متاثر ہو گیا۔ سچے کو جھوٹا مانا، جھوٹے کو سچا مانا، یہ وہاں ہے جو ابھی کھل جائے گا، مگر عقلوں سے پردہ کرنے والا نہ یہاں دکھائی دیا نہ وہاں دکھائی دے گا۔ کتنے بڑے سچے کی ضرورت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، بس ذرا سا ایک آدھ مرحلے ہیں انشاءاللہ وقت کے اندر، بہت اتنا نہیں آگے بڑھوں گا کہ آپ کو پھر کھلنے لگے۔ توجہ ہے، بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اٹھ رہے ہیں۔ 7 بجے مجھے ممبر میں بیٹھنا تھا، وہاں اندازہ لگا لیں تو بہت سے لوگ بہت جلدی آ گئے ہوں گے، تو یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ کی ہماری مجلس مجلسی نہیں ہے اگر وقت سے ہو جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ نہیں کوئی میں بور نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، نہ خود ہونا چاہ رہا ہوں، بہت اچھے ماحول میں آپ یہاں تک کے آئے اور سن لیا آپ نے، بس چند باتیں اور سن لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو بن دیکھے محمد نے اپنے سہارے منوایا۔ اللہ نے، اللہ کی توحید کو محمد نے اپنے بھروسے منوایا۔ محمد کی رسالت محمد کے سہارے مانی گئی ہے، رسالت کے ذریعے محمد نہیں مانے گئے۔ بھئی یہی ایک ہی پوائنٹ پہ ساری بات چل رہی ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ تو اللہ نے کہا توحید دوں گا نہیں ڈائریکٹ جب تک کہ تیری سنت کا ذکر نہ ہو۔ قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، میں کیا ان کو منہ لگاؤں؟ یہ کیا محرم خلوت ہیں؟ کیا یہ شاہد جمال ہیں؟ کیا میرے صفات جلال و جمال کے رازدار ہیں؟ کیا یہ مجھے براہ راست جاننے والے ہیں؟ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو منہ لگاؤں کہ میں ہوں اور کیسا ہوں، ایک ہوں کہ دو ہوں۔ آپ تو شاہد جمال ہیں، آپ تو محرم خلوت ہیں۔ اے محمد آپ نے جیسا مجھے پایا ہے ویسا ان کو بتا دیجئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بڑا ملا یہ سپر توحیدی ہے، یہ اللہ میاں کے پڑوسی، یہ ملعون، یہ ماضی کے مشرک حال کے مسلمان از اکول ٹو منافق، یہ بلاد عرب، یہ کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے بدکار، یہ مسلمانوں کے قاتل اور یہودیوں کے نوکر، یہ ہمیں توحید سکھائیں گے علی کے چاہنے والوں کو۔ ارے قرآن کے بعد سب سے اونچی توحید ہمارے مولا نے بیان کی ہے۔ جو پڑھو نہج البلاغہ کا خطبہ اولا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو بتاؤ کہ توحید کیا ہے؟ ہمارے اجداد نے مار مار کے تمہیں کلمہ پڑھوایا، بلکہ نہیں تم آ گئے سامنے تو پٹائی ہوئی، ورنہ علی نے بھاگتے ہوئے کو تو دوڑایا نہیں۔ وہ تمہارے ہی بزرگ ہوں گے کہ پہلے مار کھا کھا کے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر اپنوں ہی کو مارنے لگے، ہم سے اونچے مسلمان بن گئے، بارود زیادہ ہو گئی تمہاری،
ہیں؟ بارود اتنی باندھ لیتے ہو کہ جنت سے آگے نکل جاتے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمیں سے کہیں کہ توحید کیا ہے؟ توحید محمد والے محمد کے گھر سے ملی ہے. توحید قول محمد ہے. توحید پہ سند محمد ہے. پیشانی توحید پہ جھومر کی طرح چمک رہا ہے لفظ قل. پیشانی توحید پہ جھومر کی طرح چمک رہا ہے لفظ قل. توحید ہے اعتبار محمد. سورہ توحید کے آگے آگے قل یہ بتا رہا ہے کہ انجمن عقیدہ پیچھے پیچھے ہے، اعتبار محمد آگے آگے. صلوات علی محمد و آل محمد. انجمن عقائد، کاروان عقائد ادب سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اعتبار محمد آگے آگے، کیونکہ محمد ہی نے سب کو منوایا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ توحید نہ دیں گے. او سرفرے سپر توحیدیو، اے شراب توحید ابلیسی کے جھوٹے پرستارو، ہمیں جب توحید اللہ نے ڈائریکٹ دی نہیں ہے تو ڈائریکٹ تم اللہ میاں کو پوجو گے کیسے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملا ابھی تک اسی چکر میں پڑا ہے، اسی خدشے میں پڑا ہوا ہے کہ رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہنا کہیں کہیں شرک نہ ہو. اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضروریات میں، مرادوں میں رسول اللہ کو وسیلہ بنانا شرک ہے. ارے احمقوں، دعا کا وسیلہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. ہمیں قرآن میں تو توحید بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملی. بھائی جیسے چاہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. صلوات. اختتامی مراحل میں ہوں. ہمیں تو قرآن میں توحید بھی بغیر وسیلے کے نہ ملی. وسیلہ ہے یہ قل وسیلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کب اللہ بولا ہم سے آ کے کہ اے بندو ہو اللہ ہو احد، قل محمد کہہ دیجئے، تو محمد کے کہنے ہی پہ تو اللہ کو مانا ہے. تو ساری توحید کا قلعہ لفظ قل پہ ٹھہرا ہے. لفظ قل اساس توحید. ہائے ہائے، اعتبار محمد اساس توحید ہے، ذات محمد اساس توحید کی ہے. بات متن کی نہیں ہے، بات سند و اعتبار کی ہے. جس قل کو مان کے مشرک سے موحد بنے ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی آیا مودت کا قل مشرک سے موحد بناتا ہے، اور آیا مودت والا صلوات. کو میں تمام کر دیتا. سلامت رہیں. دامن وقت کی گنجائش تنگ سے تنگ تر، بلکہ تقریباً میرے لحاظ سے، میرے ارادے کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو نے مجھے منوایا. ہم نہیں کہتے. ہم بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کے ناز اٹھائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب عطا کیا اللہ نے. اب ذرا سا اگر سن لے، یہ بڑا یہی نچوڑ ہے میری تقریر کا. توجہ کا طالب ہوں. خدا بند عالم نے اپنے بندوں کو بہت کچھ دیا، بلکہ اس کے نبیوں نے، اس کے رسولوں نے اپنی اپنی حاجات و ضروریات ہیں بیان کی، اپنی اپنی ریکوائرمنٹس اللہ سے بیان کی. اللہ کے خاص جو مستجاب الدعوات انبیاء و مرسلین ہیں، ان سب نے اللہ سے مانگی ہیں، تحفے مانگے، عطائیں مانگی، مرادیں مانگی، ضرورتیں مانگی، طلبیں کی ہیں، ریکوائرمنٹس بیان کی ہیں. اور اللہ نے اپنے ان مستجابات بندوں کو، اللہ وہ معصوم بندے ہیں، معصوم تمنائیں ہیں، دیا بھی ہے، دل کھول کے دیا ہے، جو مانگا وہ سب دیا. یہ جو قنوت میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں، رب 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 کر کے کئی قنوت میں پڑھتے ہیں، یہ سب انبیاء و مرسلین جن کی سنی ہوئی دعائیں اللہ نے جن کو پوری کی ہیں، وہ قرآن میں نقل کی ہیں، قانون بن گیا ہے. یہ وہ ہیں. مگر توجہ کا طالب ہوں، مگر دو طلبیں، دو نبیوں کے کنٹینٹ بہت مل رہے ہیں، لہجے بھی مل رہے ہیں. ایک موسیٰ کلیم اللہ کی طلب ہے، ایک محمد حبیب اللہ. موسیٰ کی طلب سن لے اور محمد حبیب اللہ. توجہ. اللہ نے کہا موسیٰ اذهب الى فرعون انه لطغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو، ڈراؤ، بڑا سرکش و باغی و طاغی ہو گیا ہے، بڑا سر پھرا. موسیٰ نے کہا پروردگارہ میں یوں نہ جاؤں گا، میری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں.
ہیں پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ میری کچھ ضرورتیں ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، میری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، پہلے وہ پوری کر تب جاؤں گا۔ اللہ کا منہ لگا نبی ہے، اللہ ناز نہ اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ کلیم اللہ منہ لگا نبی۔ مزہ نہیں لے رہے ہیں خاندانی، گھسی ہوئی اردو سننے والے بھی، حیرت ہو رہی ہے۔ توجہ، کلیم اللہ، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، مانگو، مانگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ پروردگارہ میرا شرح صدر کر دے، سینہ کھول دے، یعنی علم کے اضافے سے یہ ایک میٹافور ہے، استعارہ ہے کہ شرح صدر کر دے، یعنی میرا علم بڑھا دے، بصیرت اور نور بڑھا دے، کیونکہ اس کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ جو تیرے مقابل ربوبیت کا کینڈیڈیٹ بنا ہوا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، وہ سر پھیرا فرعون کہہ رہا ہے، تو ذرا اور بڑھا دے، یعنی سینہ چوڑا کر دے، 56 انچ۔ یہ ہے 56 انچ بھائی، یہ سب تھوڑی نہ ہے، یہ سب تھوڑی نہ ہے کہ ٹھیلے والوں سے ڈر جاؤ، اندرا کی پوتی سے ڈر جاؤ، یہ زنخیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہاں، زنخوں کے جرم پہ، زنخیں ظالموں کے جرم پہ چپ بھی رہتے ہی ہیں زنخیں، ہم تو بولیں گے جو ہوگا، ایک بار جان جاتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اے پروردگارہ شرح صدر کر دے، ویسر لی امری، میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، ریسٹرکشن ختم ہو جائے، یفقہوا قولی، یہ میری بات سمجھیں تو۔ لکنت اکنت نہیں تھی، ہکلاتے نہیں تھے موسیٰ، زبان مانگ رہے ہیں، ایک ترجمان مانگ رہے ہیں، ایک زبان اور ترجمان مانگ رہے ہیں۔ توجہ، پھر آگے طلب بڑھی، اے پروردگارہ اتنے بڑے کام کے لیے اکیلے نہ جاؤں گا، قوت بازو چاہیے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر میرے گھر سے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں، پر یہ قرآن میں دعا ہے، پروردگارہ تو میں نے کہا 2 دعائیں مل رہی ہیں، ایک موسیٰ کی دعا سن لے 2 منٹ میں، اور 2 ہی منٹ میں وہ دعا، بات تمام۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے ہمارے پالنے والے تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ کون کہے؟ موسیٰ اپنا وزیر خود سے بنا لو۔ اپنے صحابہ سے کہو الیکشن کر کے لے آئے وزیر۔ ابے میں عقائد تشیع قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے اللہ سے مانگ کے، اور اللہ نے وحی بنا کے نازل کر کے قانون بنا دیا کہ نبی کا وزیر خود نبی بھی نہیں بنا سکتا ہے، چاہے کہ امت کے چرواہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ کہاں سے بنا دے؟ مِنْ أَهْلِي، میرے گھر سے وزیر دے۔ امت کو اپنے، موسیٰ کو اپنے صحابہ پہ بھروسہ نہیں ہے، کمپینینز میں سے وزیر نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ گھر سے دے۔ گھر میں بھی ہر ایک گھسانے والا نبوت کا اہل نہیں ہوتا۔ ارے بھائی جملوں کی کاٹ محسوس کرے، میں بہت اریاں سخن کا عادی نہیں ہوں، مگر اگر کوئی سمجھ لے تو مردہ کھڑا ہو جائے یا ملا کھڑا ہو جائے، اگر پڑھا لکھا ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، ایک وزیر دے دے، امت سے نہیں، مِنْ أَهْلِي، میرے گھر سے دے۔ گھر میں بھی ہر ایک نہیں، گھر میں ہر ایک گھسانے والا یا گھسانے والی۔ اہل نبوت اہل رسالت نہیں ہوتی، مرد کے اہل بیت اہلیہ وہلیہ اور ہے، نبوت کے اہل بیت ہونا اور ہے۔ توجہ ہے، یہ اساس اسلام بتا رہا ہوں جناب عالی، بلا تکلف بتا رہا ہوں۔ توجہ، ثقیفہ ثقیفہ رہے گا، غدیر غدیر رہے گا، میں غدیر پڑھ رہا ہوں۔ لاکھ کوئی ملایا کرے، سرحدیں مٹنے والی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حق گوئی ضروری ہے مہذب الفاظ میں، حق کو حق ثابت کرو، باطل کو باطل ثابت کرو، حق کو باطل میں ملاوٹ نہ ہو۔ اب تو ایسے ایسے فنکار ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ بولتے ہیں مگر سننے والے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ہیں کون۔ لعنت ہو ایسے تقیے پر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ نے مانگا، کیا کہا؟ میرے گھر سے دے۔ گھر میں ہر ایک نہیں، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا دے میرا وزیر۔
اشدد بہی ازری، میری پیٹھ کو میرے بھائی سے مضبوط کر دے، واشرک فی امری، میرے امر رسالت میں میرے بھائی کو برابر کا پارٹیسپینٹ اور شریک بنا دے۔ موسیٰ شریک نبوت بھائی کو بنائے تو کوئی شرک نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موسیٰ کی دعا تمام ہوئی، اللہ نے اب اللہ نے جواب دیا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ بلا ترمیم دفعات طلب، وداؤٹ اینی امینڈمنٹ، جو بھی تم نے مانگا سب تمہیں دیا گیا۔ بھئی کلیم مانگ لے تو اللہ بغیر کم و کاست کے کہے سب دیا، اب اگر حبیب مانگ لے بس بات تمام ہے۔ چند منٹ میں زحمتیں، کلیم وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے تو کلیم بنے، حبیب وہ ہے جسے اللہ راضی کرے۔ تو آئیے حبیب کی دعا بھی قرآن میں سن لیں۔ اللہ نے کہا قل، اے میرے حبیب آپ مانگیے ہم دیں گے۔ یہ تو آپ کا حد ادب ہے کہ آپ کبھی کھل کے ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، مگر وہ محبوب اور حبیب ہی کیسے کہ جو حبیب کے واردات قلبی کے محرم نہ ہو اور دل میں کروٹیں لینے والی آرزوؤں کا رازدار نہ ہو۔ ہم آپ کے دل کی تڑپ اور آپ کی ضرورت خوب بھانپ رہے ہیں، ہم وقت کے انتظار میں ہیں، اب مانگیے کھل کے مانگیے۔ کھل کیا مانگیے؟ رب ادخلنی مدخل صدق، اے ہمارے پالنے والے مجھے حق و صداقت کی راہ سے داخل کر، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور مجھے حق و صداقت کی راہ سے باہر نکال، واجعل لی، بھائی بڑی خاص توجہ، وہ یہیں پہ نچوڑ اور نتیجہ ہے میری تقریر کا اور محنتوں کا، واجعل لی، اے میرے حبیب آپ ہم سے مانگیے، کیا مانگیے؟ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آپ ہم سے مانگیے کہ اے ہمارے رب تو بنا دے میرے لیے ایک سلطان نصیر، ایک مددگار قوت، تو بنا دے، کہاں سے دے دے؟ اپنے پاس سے دے دے۔ بھائی توجہ، نتیجہ، موسیٰ نے مانگا وزیر، محمد نے مانگا سلطان نصیر۔ موسیٰ نے کہا گھر سے دے، محمد نے کہا اپنے پاس سے دے۔ موسیٰ نے وزیر گھر سے مانگا تو موسیٰ کو وہ وزیر ملا جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ محمد نے کہا اپنے پاس سے دے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا ماحول تو یہ ہے کہ میں خون بھی تھوک دوں تو میرا دل نہ بھرے، لیکن بس بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ موسیٰ نے وزیر مانگا، محمد نے سلطان نصیر مانگا۔ موسیٰ نے کہا میرا وزیر میرے گھر سے دے، تو اللہ نے موسیٰ کو وہ وزیر دیا جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا۔ محمد نے کہا من لدن کا خاص اپنے پاس سے دے دے، تو محمد کو اللہ نے وہ سلطان نصیر دیا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اب دو جملے برابر کے سن لیں اسی آیت سے۔ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا، اللہ نے کہا نہیں تھا کہ لے جاؤ۔ سنبھال رہے ہیں؟ نہیں، بڑی خطرناک سرحد پہ کھڑا ہوں میں، بڑی خطرناک سرحد پہ کھڑا ہوں، اتنی تحقیق سے نہ پڑھوں تو ہمت نہ پڑے جملے بولنے کی۔ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا اور اپنے معیار کا مانگا۔ کہہ گیا میں جملہ؟ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا۔ بھائی ہر شخص وہی تو مانگے گا کہ جتنا سوچ سکے، کوئی کیا اپنی سوچ کی اڑان سے اوپر مانگ لے گا؟ بھائی موسیٰ لا کلیم اللہ اور اولو العزم پیغمبر ہو بنی اسرائیل کا، مگر ہے تو عبد خدا۔ بھائی بندگی کی اڑان اور ہے، ربوبیت کی اڑان اور ہے۔ بھائی سن تو لے جملہ، موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا، اور اپنے معیار کیا مانگا کہ اپنے سے اونچا مانگ لیتے؟ مگر محمد کا سلطان نصیر اللہ نے کہا کہ ہم دیں گے، تو محمد کا سلطان نصیر اللہ نے اب
ایک جملہ اور سنبھال لے، ایک ہو گیا. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو وزیر موسیٰ میں موسیٰ کے جلوے نظر آئے. محمد کا سلطان نصیر اللہ نے دیا تو صفات خدا کے جلوے نظر آئے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں رحمتیں تمام ہیں. یہی وہ ہے جو نازش و افتخار مشیت ہے. یہی محمد اور علی اور زہرا اور ان کے پاک بے عیب بچے، یہ وہ ہیں کہ جن کا نام لے کے ملائکہ کے سامنے مشیت اتراتی ہے کہ یہ ہے میرا عبد، یہ ہے میرا بندہ. بس عزیزوں، محمد نے مشیت نے محمد کے ناز اٹھائے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے. میدان کربلا میں حسین نے مشیت کے ناز اٹھائے کہ جب تک تو نہ کہہ دے کہ راضی ہیں قربانیاں دیتے رہیں گے. یہی سبب ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہی، جب کوئی نہ رہ گیا ہر جنازہ حسین اٹھاتے تھے. کبھی اون و محمد کے جنازے اللہم تقبل منا ھذا القربان. مشیت تو سند دے کہ آج تو راضی ہے. جب تک مشیت کی حسرتیں پوری نہ ہو جائیں حسین تھکنے والا نہیں ہے. جب تک کہ مشیت کی آواز نہ آ جائے کہ آجا ہم راضی ہو گئے، ہم راضی. سند عباس کے بازو کٹے، حسین نے کہا یہ تیرے دین کے ستون ہیں اے پروردگارہ، ہر ادا سے ناز اٹھاؤں گا آج کربلا میں. یہ لے قاسم ابن حسن یتیم حسن، یہ پیکر حسن جو زندگی میں آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر اللہ رے صلاحیت انعکاس کہ آئینہ کے ٹکڑے ہوئے ہر ٹکڑا الگ سے آئینہ بن جاتا ہے. یہ میرے اکبر کا سینہ، یہ برچھی نکال کے حسین کہہ رہے ہیں اے پروردگارہ آج تیرے ناز اٹھاؤں گا کہ کوئی کسر نہ باقی رہ جائے. مشیت بھی دم بخود کربلا میں حسین کے کارنامے دیکھ رہی ہے. حتیٰ کہ اصغر کا جنازہ چہرے پہ خون مل کے کہا یوں ہی آؤں گا. یہ غازہ شہادت ہے. حسین ناز مشیت کے اٹھا رہے ہیں. حتیٰ کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ما رأیتو قطو، دشمن کا رپورٹر حمید ابن مسلم، یزید ابن زیاد کا رپورٹر، ما رأیتو مقتل ابی مخنف تاریخ طبری ہر جگہ لکھا ہے یہ جملہ، ما رأیتو قطو احدن قد قتل ولدہ وانصارہ اربط جاشم من الحسین. میں نے واللہ آج تک اتنے مضبوط دل کا انسان نہیں دیکھا کہ جس کے بچے کٹے ہوئے سامنے پڑے ہوں، جس کے انصار شہید ہو چکے ہوں مگر اس کا عزم جواں. وہ کہہ رہا حمید ابن مسلم کا اگلا جملہ، حسین جو جنازہ بھی اٹھا کے رکھ کے لا کے رکھتے تھے اور جو سیدھے ہوتے تھے ارے خود تو ٹوٹ جاتے تھے مگر عزم اور حوصلہ اور جواں، چہرہ اور چمک رہے. پھر حمید ابن مسلم کے جملے ہیں، یہ کوئی ذاکر کی اور ہماری اختراع نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہاں تک کہ جنازے اٹھاتے اٹھاتے جب شبیہ رسالت علی اکبر کا جنازہ، وہ جنازہ کہ جو حسین اٹھا کے چلے مگر اٹھا نہیں پا رہے تھے، ارے بچوں کی مدد سے جو جنازہ لا کے رکھا اور جو اب سیدھے ہوئے تو حمید کہتا ہے کہ حسین کا چہرہ ایسا دمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو. ارے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ازل کا وعدہ، عالم ارواح و عالم ازر کا وعدہ اب پورا ہونے میں 2 قدم کی کسر باقی ہے. اب آخری جنازہ اصغر کا تھا. سروش حیدر آبادی، کیا بہترین کلام ہے یہ ان کا، جس کا ایک شعر مصائب کا دفتر ہے. یہ اصغر
اصغر کا جنازہ سنیں گے کیا کہتے ہیں سروش حیدر آبادی؟ جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، تصور کریں، آئیے اصغر کا جنازہ پشت خیمہ پہ دفنانے جا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہے، تیر کھا چکا، جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین۔ یعنی اتنا بڑا وعدہ کر لیا تھا، اب تو 2 قدم ہے سر کٹا ہو وعدہ پورا، لہٰذا ایک طرف ٹوٹ بھی رہے ہیں مگر مقصد کے پورے ہونے کی خوشی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی تڑپ میں حسین 71 جنازے اٹھا کے لو ہر طرف سے گھیرا فوجوں نے، ہائے ہر طرف سے نیزہ، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تبر مار رہا ہے، جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے وہ پتھر مار رہا ہے۔ آزادارو، حسین ڈگمگا رہے ہیں، پشت زین پر عرش زی پہ فرش زمین پہ آنے لگے، ہائے وہ تیروں پہ جسم نازنین حسین، ہائے وہ اب سوار کا جہاد ختم ہوا، اب سواری کا ذوالجناح کا جہاد شروع ہوا، اپنی تھوتنیوں سے جسم اقدس کے تیر نکال رہا ہے، عیال کو خون سے رنگی کر کے چلا در خیمہ کی طرف، وہ اپنا فرض نبھانے، ادھر حسین نے ریگ گر میں کربلا کو جمع کرنا شروع کیا، سجدے میں جھکنے جا رہے ہیں، شکم اقدس کا تیر حائل ہوا، حسین نے تیر اپنے شکم سے نکالا، پھر پیشانی کا تیر حائل ہوا، حسین نے پیشانی کا تیر نکالا، اب حسین وہ سر جھکنے جا رہا ہے سجدہ توحید میں کہ سر رکھا تو جائے گا اختیار سے، ارادے سے، مگر اٹھایا نہ جائے گا اختیار سے، اور نیتوں پر دار و مدار عمل کا ہوتا ہے۔ حسین نے سر رکھا تو اپنے ارادے سے تھا مگر کاٹ کے اٹھایا گیا، خود نہ اٹھایا تو اے حسینی ماتم دارو جوانو، حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے نیتوں کے اعتبار سے۔ اے ماتم دارو حسینیو، تم وارث سجدہ حسین ہو، لمبے سجدے کیا کرو، حسین کی تعصی میں دیر تک سجدہ خدا کیا کرو، مگر ہائے وہ سجدہ حسین کہ اطمینان نفس کی حد یہ ہے کہ کربلا لرز رہی ہے، زمین کو زلزلہ، مگر حسین کا سر نہیں ہل رہا ہے، یہاں تک کہ 12 ضربوں سے پس گردن سے عزادارو، آپ کا مولا ذبح نہیں ہوا، ذبح تو ادھر سے ہوتا ہے، حسین ذبح نہیں ہوئے بلکہ کند خنجر سے گردن کی ہڈی کٹ رہی ہے، مگر حسین ہل بھی نہیں رہے ہیں۔ بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدی، اے پالنے والے میں نے اپنا عہد پورا کر دیا، اب تو اپنا بھی وعدہ پورا کر دے۔ حسین نے مشیت کو مخاطب کیا، وہ محمد تھے کہ معراج پہ بلا کے اللہ نے بات کی، یہ حسین ہے جو سجدے میں معراج ہے، آواز مشیت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، کائنات ہل رہی ہے مگر تیرا اطمینان نفس کبھی کسی بندے میں نہ دیکھا، ارجعی پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آ جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ محمد کو راضی کر رہا تھا، حسین نے وہ ناز مشیت کے اٹھائے کہ اللہ نے طرفین سے سند دی، اے میرے خاص مظلوم، میرے شہید بندے، اے میرے شہید ناز، اے میری توحید کی آبرو اپنے سجدے میں رکھنے والے، پلٹ آ، تیرا رب تو تجھ سے پہلے ہی سے راضی ہے، تو اپنے رب سے بھی راضی ہو جا۔ فَسَيَعْلَمُ
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. آپ حضرات سے گزارش ہے مزید ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اور اس مجلس سے فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم و مغفور سید یوسف حسین صاحب اور عاشق علی ابن جناب مرحوم مغفور سید صادق حسین صاحب کی روح کو حساب فرما دیں. اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن یا حسین یا حسین بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم وعلی سائر المستشہدین بین یدیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والانوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا مقتدانا صاحب العصر والزمان علمان وعلمان وعلمان من فتنة الزمان وشر الشیطان. السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم وعلی آبائک الطاہرین واجدادک الطیبین عجل اللہ تعالی فرجک وسهل مخرجک وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی